ایک عورت اپنے کپڑوں اور ٹانگوں کے درمیان انڈے کی سفیدی لگا کر حضرت عمر کے پاس آئی اور کہنے لگی، اس شخص نے زبردستی میرے ساتھ زنا کر لیا ہے جس کے نشانات آپ کے سامنے ہیں۔ سنیے ایک مکار عورت کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ زیست کے معزز ناظرین، میں ہوں سید آصف کاظمی۔ آپ تمامی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات آپ تمامی احباب کو شاد و آباد رکھے۔ پیارے دوستو، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک عورت آئی جو انصار میں سے ایک نوجوان پر عاشق تھی، لیکن جب اس صالح نوجوان نے اس سے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی تو اس نے جذبہ انتقام سے مغلوب ہو کر اس کے خلاف یہ چال چلی کہ انڈے کی زردی نکال کر اس کی سفیدی اپنے کپڑوں اور ٹانگوں کے درمیان لگا کر فریاد کرنے کے لیے حضرت عمر کے پاس حاضر ہو گئی اور کہنے لگی کہ اس شخص نے مجھ پر جبر کیا اور میرے خاندان میں مجھ کو رسوا کر دیا۔ دیکھیے اس کی اس حرکت بد کے نشانات میرے جسم پر ابھی بھی موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عورتوں کے ذریعے تحقیق کروائی تو انہوں نے بھی جواب دیا، جی ہاں، اس کے لباس اور بدن پر منی کے آثار پائے جاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو سزا دینا چاہی، لیکن وہ نوجوان چیخنے چلانے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ کے واسطے میرے واقعہ کی تحقیق کروا لیجئے اور اس کے بعد پھر فیصلہ کیجئے گا، کیونکہ باخدا میں نے یہ حرکت نہیں کی ہے اور نہ کبھی میں نے اس عورت کی طرف رخ کیا ہے، بلکہ خود اس نے مجھ کو ورگلایا مگر میں نے اجتناب کیا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے ابو الحسن، آپ فرمائیں کہ ان دونوں کے بارے میں کیا کیا جائے؟ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس عورت کے کپڑے منگوائے اور ان نشانات کو دیکھا اور فرمایا، کھولتا ہوا پانی لایا جائے۔ جب پانی آیا تو آپ نے اس پانی کو ان نشانات پر گرایا۔ گرم پانی پڑتے ہی انڈے کی سفیدی بالکل جم گئی اور معلوم ہو گیا کہ منی نہیں ہے۔ تمام لوگوں پر یہ راز فاش ہو گیا۔ پھر آپ نے اس عورت کو جب ڈانٹا تو اس عورت نے اپنی حرکت کا اعتراف کر لیا۔ پیارے دوستو، اسی طرح کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اگر سانسیں تھمی رہیں تو ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے میرا اور آپ سب کا اللہ نگہبان۔